سورہ واقعہ کا مضمون بہت دلچسپ ہے اور اس میں انسان کے ضمیر کو بہت زیادہ جھنجھوڑا گیا ہے. دلائل دیے اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی پہ، اور بہت ہی عجیب انداز میں دلائل دیے. جنت کا بھی نقشہ کھینچا ہے، جہنم کا بھی نقشہ بیان کیا ہے، اور انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے. فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، اذا وقعت الواقعہ، واقع ہونے والی چیز جب واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت واقع ہو جائے گی، تو کنتم ازواجن ثلاثہ، تم لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. دعا کر لیں اللہ اس پہلے حصے میں ہمیں شامل کر لیں. ان 3 حصوں میں تم تقسیم ہوگے. تو پہلا کیا ہے؟ والسابقون السابقون. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نیکیوں میں، عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا یہ لوگ تو وہ ہیں جو ہیں ہی سب سے آگے. جب دنیا میں عبادت میں، اطاعت میں آگے تھے تو آخرت میں بھی آگے ہوں گے. کتنا آگے ہوں گے؟ فرمایا ان کو نعمتیں دی جائیں گی. اولئک المقربون، سب سے پہلی بات ان کو اللہ کا قرب دیا جائے گا. اللہ کا قرب کن کو ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے سب سے قریب ہوں گے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کہیں گے یہ دنیا میں مجھ سے ملاقات میں پہل نماز جو ہے نا، یہ اللہ سے ملاقات ہے. یہ اللہ کا دربار لگتا ہے مسجد میں. امام کھڑا ہوتا ہے سب کی اقتدا کر کے، سب کی طرف سے اللہ کے ہاں سب کی کے لیے دعا پیش کرتا ہے اللہ کے دربار میں، سب کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، اور سب ہاتھ باندھ کے، صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے تشریف لاتے تو آپ صحابہ سے فرماتے الا تصفون کما تصف الملائکہ، تم ایسے صفے نہیں بناتے جیسے فرشتے بناتے ہیں، تم ایسے ہی بناؤ. اللہ کا جب دربار لگتا ہے تو فرشتے بھی اللہ کے سامنے صف بستہ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. سب سے مقرب فرشتے سب سے آگے، اور اس طرح سے مقام ان کا بنتا چلا جاتا ہے. تو دنیا میں جو سب سے پیچھے ہوگا نا، بالکل امام کے پیچھے اور پہلی صف میں، تو آخرت میں بھی وہ اسی طرح ہی ہوگا. اور دنیا میں جو وضو خانے میں بیٹھا رہا، آخرت میں بھی وہ کہاں بیٹھا رہے گا؟ وضو خانے. ادھر نماز ہو رہی ہے، اس کا وضو ہی نہیں مکمل ہو رہا، استنجا ہی نہیں، آدھے گھنٹے کے استنجے ہوتے ہیں اور معلوم نہیں بیت الخلاء سے نکلتے ہی نہیں ہیں. نکلیں گے تو وضو خانے پہ جا کے دانتوں کی منجائی ہو رہی ہے 1 گھنٹہ، پھر نل کا کھول کے وضو ہو رہا ہے، وہ اس میں گھنٹہ لگا دیتے ہیں. رڑتا پھر آ رہا ہے، پیچھے آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ باتیں کرتے کرتے انتظار کرتا ہے امام صاحب جب رکوع میں جائیں گے تو شامل ہو جاؤں گا، رکعت تو مل ہی جائے گی. نہ آنے سے یہ بھی بہت بہتر ہے، لیکن پھر قیامت میں بھی چپلوں میں ہی جگہ ملے گی کہیں، ٹھیک ہے نا، چپلوں میں کہیں جگہ ملے گی. آج قدر نہیں ہے پیچھے آگے آنے کی، لیکن اس وقت قدر ہوگی کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہوگا. اس وقت قدر ہوگی کہ آگے جگہ مل. سینما گھر میں جس کو آگے جگہ مل جائے نا، سینما میں آگے والے کی زیادہ قیمت ہے پیچھے بیٹھنے والے کی. پیچھے وہ الٹا، وہ گناہ ہے نا، تو اس میں الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے. گناہ ہے اس میں الٹا حساب کتاب ہے، نیکی میں اس کو الٹ کر لیں. تو اس میں جو ہے نا کوشش یہ ہوگی اللہ کے دربار میں آگے کا ٹکٹ مل جائے. تو اس وقت اللہ کی زیارت ہوگی، وہ اس کی کیفیات ہم ابھی سوچ نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں گے. وہ اتنی لذت ہوگی اس اللہ کے اس دیدار میں. اس لیے بھائی مقربین میں سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہیں جو نماز میں پہلے مسجد میں آتے تھے. نماز میں آپ ٹائم پہ بھی آ جائیں نا، بالکل وقت پہ، یہ بھی جائز ہے. جماعت مل جائے آپ کو، جائز یہ بھی ہے. فضیلت کیا ہے؟ پہلے سے آگے بیٹھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی نماز کے انتظار میں صف میں بیٹھا رہے گا، نماز کا ثواب اسے ملتا رہے گا. نماز پڑھنی رہا مگر ثواب نمازیوں والے لکھا جائے گا اس میں. تو مقربین میں سب سے پہلے نمازی ہیں، اور اس کے علاوہ نیکیاں ہیں جن میں آگے بڑھنا چاہیے. فرمایا کیا ہوگا؟ اعلی سرر موضونہ، بہترین شاہی تخت ہوں گے جن پہ یہ بیٹھے ہوں گے. متقین علیہا متقابلین، گاؤ تکیے لگا کے گپ شپ لگا رہے ہوں گے جنتی آپس میں، گاؤ تکیے لگا کے. یہ دیکھو یہ جو آج کل سپر ہائی وے پہ ہوٹل ہے نا، ان میں وہ میزیں کرسیاں ختم کر دی انہوں نے.
ہائی وے پہ گئے ہیں کبھی آپ لوگ؟ شنواری ہوٹل اور مختلف قسم کے ہوٹل، جتنے بڑے ہوٹل ہیں میز کرسی پہ کھانے کا نظام نہیں ہے. میز کرسی بھی ایسے جیسے بندر بیٹھا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے، میں نہیں کہتا، ایسے لگتے جیسے میز اور کرسی پہ بیٹھا ہوا. حضرت فرماتے تھے کھاتا ہوا آدمی ایسے لگتا ہے جیسے، کیونکہ دونوں ٹانگیں نیچے، دونوں ہاتھ ایسے چگ رہا ہوتا ہے نا وہ. تو حضرت کہتے تھے مجھے جائز ہے میز کرسی پہ کھانا بھی، لیکن تخت پہ بیٹھ کے گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں اس پہ بیٹھ کے کھانے کا جو مزہ ہے وہ میز کرسی پہ نہیں. تو اسی وجہ سے ہائی وے پہ جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں، معیاری ہوٹل، وہاں میز کرسیوں کا انتظام نہیں ہے. تخت لگائے ہوئے ہیں، بچھائے ہوئے ہیں، اس پہ گاؤ تکی ہوتے ہیں، حکے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ماحول ہوتا ہے، آرڈر دیتے ہیں، دوست احباب بیٹھے ہوتے ہیں، گول دائرہ لگا کے گپے لگ رہی ہوتی ہیں. اس میں جو مزہ ہے وہ میز کرسی میں نہیں. تو اللہ نے فرمایا جنت میں یہی منظر ہوگا. علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین. جنت کے ریشمی تکیوں پہ عورتوں کے لیے بھی اللہ نے یہی نظام بنایا ہے، ان کو بھی یہ نعمت ملے گی، مردوں کو بھی یہ نعمت. گاؤ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، گپ شپ لگا رہے ہوں گے، کتنا مزہ ہوگا اس میں. خدمت کون کر رہا ہوگا؟ یہاں تو آپ بٹن دبائیں نا ایک عجیب سا آ جاتا ہے، بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی، بھائی تو رہنے دے، تو صرف 1 کلو چانپے لے آ جا کے. اس کو کہتے ہیں نا دوبارہ تو نظر نہیں آنا. کڑھائی آ جائے، چانپے آ جائے، نہاری آ جائے، آپ کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ نہیں آئے. تو خادم جو ہے نا، جو خدمت کرنے والے ہوٹلوں میں، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو بیرے ویرے ہیں ذرا وہ ذرا ڈریس اچھا ہو، اس سے اچھا لگتا ہے آدمی. وہ آدمی اچھا لگے نا کہ ہمارا ڈریس تو اچھا لگ جاتا ہے نا اس سے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو خدمت کے لیے، مردوں کی خدمت کے لیے بھی اور جنتی عورتوں کی خدمت کے لیے بھی، یطوف علیہم ولدان مخلدون، جو خدمت گزار ہوں گے وہ خوبصورت بچے ہوں گے. باکواب و اباریق، وہ خوبصورت بچے گلاسوں کے ساتھ، اور یہ جو مشروبات کے وہ ہوتے ہیں نا پیالے، ان خوبصورت پیالوں کے ساتھ گشت کرتے پھر رہے ہوں گے. شراب پیش کر رہے ہوں گے، جنت کی نہر سے دودھ پیش کر رہے ہوں گے، اور جو ہے شہد پیش کر رہے ہوں گے، پانی پیش کر رہے ہوں گے، اور جو بھی جنت کے مشروبات اللہ نے وہاں رکھے ہیں ان کو لے کے، اور مختلف کھانے پینے کی چیزیں لے کے پیش کر رہے ہوں گے. وہ بچے اتنے خوبصورت ہوں گے، ان کی وجہ سے اتنا ان بچوں میں حسن و جمال ہوگا، اور اتنی معصومیت، اور اتنے پیارے بچے ہوں گے کہ قرآن نے ایک اور مقام پہ فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو ان کو دیکھ کے ایسے سمجھے گا جیسے موتی ہیں بکھر گئے ہیں زمین پہ. جیسے خوبصورت موتی جب ٹوٹ کے زمین پہ بکھرتے ہیں نا تسبیح کے دانے، تو کتنا اچھا لگتا ہے، کیسے چمک آ رہی ہوتی ہے. ایسے جنت میں وہ بچے خدمت کے لیے بکھرے ہوئے ہوں گے، لگے گا یہ بچے نہیں ہیں، موتیوں کی لڑیاں ہیں جو جنت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. تو وہ بچے خدمت کریں گے. وکأس من معین، بہتی ہوئی شراب کے گلاس لے کے گھومیں گے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، ایسی شراب ہوگی کہ اس میں لذت شراب کی ہوگی، مگر نہ سر میں درد ہوگا اور نہ بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کریں گے. وہ لذت دنیا کی شراب سے بھی زیادہ، مستی اس میں دنیا کی شراب سے بھی زیادہ، مگر بہکے گا نہیں انسان، اور سر میں درد نہیں ہوگا اس کے. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے پھل جس پھل کی ان کو خواہش ہوگی، جس پھل کھانے کا دل چاہے گا وہ پھل جنت کے خادم اس کے سامنے حاضر کر دیں. سوچے کیا کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے انسان کا جنت میں، دنیا میں کن چیزوں کا دل چاہتا ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور فرمایا ان پرندوں کا گوشت جن پرندوں کے گوشت کی خواہش ہوگی. پرندوں کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے بنسبت زمین پہ چلنے والے جانوروں کی نسبت. اونٹ، گائے، دمبے، ان میں اتنی لذت نہیں. فاختہ کا گوشت کبھی کھا کے دیکھیں، شکار کریں فاختہ، ایسے چاکلیٹ کی طرح ہوتا ہے مزیدار. اور بہت سارے پرندے، تو یہ پرندوں کے گوشت میں بڑی لذت ہے. اللہ فرماتے ہیں پرندوں کا گوشت جس پرندے کی خواہش ہوگی اس کا گوشت کھانے کو ملے گا. وحور عین، حور عربی میں حورا کی جمع ہے. حورا کہتے ہیں سفیدی کو، سفید رنگت والی. اور آئینہ کی جمع عین ہے. آئینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں، خوبصورت آنکھوں والی، آنکھیں بھی بڑی ہوں اور
بعض کی بڑی تو ہوتی ہیں مگر ایسے جیسے ہیڈ لائٹ لگی ہوئی ہے، گول ہیڈ لائٹ نہیں ہوتی ڈر جاتا ہے آدمی، بھائی یہ کیا آ رہا ہے. رات کے وقت اگر بعض لوگوں کی، ایک آدمی کی آنکھیں دیکھی اتنی بڑی گول گول، غیبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ جانتے تو ہے نہیں، تو میں نے کہا یہ نقاب پہن کے اگر آ رہا ہوگا نا ایسا لگے گا جیسے رکشا آ رہا ہے دور سے ویسی گول گول ڈیرے باہر نکلے ہوئے، اور اتنی چائنیز کی طرح اتنی باریک باریک آنکھیں بھی نہیں کہ جیسے کسی نے ایک مارکر کھینچ کے لگا دی اور ایک لائن لگا دی ہو. چائنیز دیکھیں نا کتنے باریک باریک ہوتے ہیں آنکھیں، ان کی حسن و جمال ہی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ایسی عورتیں جو سفید رنگت والی ہوں گی اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی. کتنی خوبصورت ہوں گی وہ عورتیں، ان کی مثال اللہ دے رہا ہے کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپائے ہوئے موتی چمکدار صاف شفاف ہوتے ہیں نا، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا ان کے اوپر. تو ایسے جیسے وہ عورتیں نہیں ہیں، موتی ہیں، خوبصورت موتی ہیں جن کو اللہ نے جنت میں چھپا دیا ہے تاکہ ان کی رنگت اور ان کی جلد پہ کوئی داغ دھبے پیدا نہ ہو. تو موتی کو چھپا کے رکھ دیا جائے، 1000 سال کے بعد بھی نکالو گے ویسا ہی چمک رہا ہوگا. فرمایا ایسی بیویاں ہوں گی. جزاء بما كانوا يعملون، اتنی نعمتیں اللہ کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا تم جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہو نا، قربانی جو دی ہے تم نے، لوگ زنا کر رہے تھے تم بچتے تھے، لوگ سود کھا رہے تھے تم بچتے تھے، لوگ بینکوں کی نوکریاں کر رہے تھے تم حلال کی تلاش میں تھوڑے سے بھی گزارا کر رہے تھے. ایک بینک مینیجر 1.5 لاکھ کما رہا تھا، تم بھی کما سکتے تھے، تم لات مار کے 10,000 پہ آ گئے. یہ عمل ہے جس پہ اللہ نوازتے ہیں انسان کو، حلال پہ نوازتے ہیں، حرام پہ نہیں نوازتے. تم نظر کی حفاظت کیا کرتے تھے، تم بےہودہ چیزوں سے بچا کرتے تھے، تم ماں باپ کی کڑوی کسیلی سن کے برداشت کیا کرتے تھے، تم وراثت کو صحیح طرح سے تقسیم کر دیا کرتے تھے، کسی کا مال دباتے نہیں تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے، چاہے دل لگے یا نہ لگے، شدید سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے تم کر لیا کرتے تھے، رمضان میں کتنا طویل روزہ ہو، فرض روزہ ہے رکھ لیا کرتے تھے. آج بعض ملکوں میں 20 22 گھنٹوں کے روزے ہیں، میرے پاس فون آتا ہے میں حیران ہو جاتا ہوں، لیکن رکھنے والے پھر بھی رکھ رہے ہیں. پورا مہینہ آپ اندازہ لگائے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھانے کو ملتا ہے، کیسے رکھے گے روزہ؟ لیکن رکھتے ہیں بھی، اللہ کا حکم ہے. تو اللہ نے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، میری خاطر قربانی دی ہے تو میں تھوڑا سا تھوڑی نوازوں گا، بہت نوازوں گا، میں بہت زیادہ دوں گا میں. فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، اتنی نعمتیں ہوں گی اس کے باوجود جنت کا ماحول ایسا محبت والا، کوئی کسی سے فضول لغو بکواس سننے کو نہیں ملے گی. یہاں تو کتنے ہی اچھا آدمی ہوٹل میں ہی پھڈا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے، بڑے اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے جی، بوفے میں گئے ہیں یا کسی بہت اچھے ہوٹل میں گئے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو چانپوں کا بولا ہوا تھا 1 گھنٹہ ہو گیا بنا کے لایا نہیں، ویٹر سے ہی لڑ پڑتے ہیں. تو سارا دعوت کا مزہ کیا ہو گیا؟ کرکٹ اسی سے پڑا ہو گیا. وہ پھر ایک گالی نکالی، اس نے ایک گالی نکالی، پھر اٹھ کے چلے گئے، بھوکے آ رہے ہیں گھر پہ. تو دنیا کے ہر مزے میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ یہ مزہ کرکرا نہ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی لغویات نہیں، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی کی بات ہوگی، ایسی بات ہوگی جسے سن کے انسان خوش ہو جائے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو بہت نیکیوں میں پہل کرتے ہیں. فرمایا دوسرا طبقہ وہ اصحاب الیمین، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، جو صرف کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے، فرائض واجبات پورے کر لیتے تھے، بس یعنی اتنا دین پہ چلنا کہ بس اللہ ناراض نہ ہو، باقی زیادہ آگے بھی بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا. 5 وقت فرض نماز پڑھ لی اور جناب واجبات پڑھ لیے اور زکوٰۃ ادا کر دی، زیادہ صدقات و خیرات نہیں، بس کبھی کبھار تھوڑا بہت ہلکا پھلکا پڑوسی کو کھلا دیا، 50 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے، ٹھیک ہے نا. تو موٹے موٹے دین پہ جسے کہتے ہیں چلنا، اگر اس پہ بھی کوئی چل رہا ہو تو اس پہ بھی کم نعمتیں نہیں ہیں. صرف کبائر سے بچ جائے، بڑے گناہوں سے بچ جائے، اس پہ بھی بڑی نعمتیں ہیں. فرمایا واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا، جو آگے بڑھنے والے نہیں ہیں، ان سے ان کے بعد والے جو لوگ ہیں، ما اصحاب الیمین، وہ بھی کیا ہی خوب ہیں،
ٹھیک ہے ان جیسی نہیں ملیں گی نعمتیں لیکن کم بھی نہیں ملیں گی. فی صدر مخضود, ایسے بیری کے درخت ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہیں. وطلح منضود, اور کیلوں کے باغات جو تہ بتہ لٹکے ہوئے کیلے. وظل ممدود, درختوں کے لمبے لمبے سائے. وماء مسکوب, اور چشموں کا بہتا ہوا پانی باغات کے اندر. فی وفاکہۃ کثیرہ, ہر طرح کے پھل وہاں پر. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو کھانے سے ختم ہو جائے, اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ پرہیز کی وجہ سے کسی پھل سے پرہیز کرنا پڑے. ممانعت نہیں, ساری زندگی بھی کھاتا رہے گا, دل نہیں بھرے گا اس کا, اور کھا لوں اور کھا لوں. اور کبھی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں لگے گی کہ 3 پیٹیاں آم کی کھا گیا ہے اور کتنی کھائے گا بھائی. آج کل تو کتنا ہی سخی مہمان ہو نا, اس کے گھر جاؤ تو چپکے چپکے دیکھ رہا ہوتا ہے کتنے لڈو کھا گیا یہ. اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے. ایک آدمی کسی کے گھر مہمان گیا تو اس نے مٹھائی لا کے رکھی, یہ کھائیے. تو وہ رسگلے کھا رہا تھا, تو جب تھک گیا تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا. کہتا نہیں میں پہلے ہی 2 کھا چکا ہوں. میزبان کہتے کھائے تو خیر آپ نے 8 ہیں, لیکن یہاں گن کون رہا ہے؟ آپ نے اور کھانا ہے, نہیں کھانا تو ٹھیک ہے نہیں کھائے, لیکن یہ تو نہیں کہوں کہ میں نے 2 کھائے ہیں. کھائے کتنے ہیں؟ 8. تو جتنا ہی سخی میزبان ہو نا ایک وقت میں آ کے تھوڑا سا پسیچ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں لا ممنوع, جنت میں پابندیوں کی جگہ, پابندیاں کی جگہ تو دنیا ہے. دنیا میں سوچنا پڑتا ہے یہ آم کھاؤں ہی نہیں کھاؤں, میرے پیسوں کا ہے تو کھا لوں, اور حرام کے پیسوں کا ہے, رشوت کی آمدنی کا ہے, نہیں کھا سکتے. دنیا میں رکاوٹیں ہیں, ڈاکٹروں کی طرف سے بھی ہیں, اللہ کی طرف سے بھی ہیں. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے نہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ آم نہیں کھانا بھائی, پینسولین, انسولین ہوتا ہے, پینسولین ہوتا ہے, انسولین کے جو ہے نا وہ انجیکشن لگ رہے ہیں, آم کھائے گا, شرم نہیں آتی تجھے, مر جائے گا. بعض دفعہ ڈاکٹر کی طرف سے ممانعت ہوتی ہے, بعض دفعہ ڈاکٹر کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو رشوت کے پیسوں سے آم خرید کے لائے, ڈاکٹر کہے گا کھا لو بھائی, شوگر نہیں ہے آپ کو, آم کی ضرورت ہے آپ کھائیں, چاہے رشوت کے ہوں چاہے جس کے بھی ہوں, آم تو آم ہے, وہ تو اثر کرے گا نا. مولوی صاحب کیا کہیں گے, نا 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 نا, کتنا ہی طاقتور ہو آپ کی صحت کے لیے, اپنے پیسوں کا ہے تو بھائی کھا لو, چوری کا ہے تو نہیں کھاؤ. مرغی میں کتنے پروٹین ہوتے ہیں, چوری کی مرغی میں بھی اتنے ہی پروٹین ہوتے ہیں جتنی حلال مرغی میں ہوتے ہیں, بلکہ چوری کی مرغی میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ دیسی ہوتی ہے. عام طور پہ دیسی مرغیاں چوری ہوتی ہیں, لیکن وہ کھانا جائز ہے, پروٹین تو مل جائیں گے مگر اللہ ناراض ہو جائے گا. تو دنیا میں جگہ جگہ پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں, تو دنیا میں اللہ کی پابندیوں پہ عمل کر لو تو آخرت میں پابندیاں اڑ جائیں گی. دنیا میں اللہ نے نظر کی بھی پابندی لگائی, کس کو دیکھ سکتے ہو, کس کو بری نیت سے نہیں دیکھ سکتے, اجازت نہیں ہے. آج سب کچھ دیکھا جا رہا ہے انٹرنیٹ پہ, ٹیلی ویژن پہ, اور بےہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, شرم آتی ہے کہتے ہوئے, برہنہ ننگی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے. نوجوان اس میں بڑھتا چلا جا رہا ہے آگے. ٹھیک ہے اپنی خواہش پوری کر لو, آخرت میں پھر نہیں ملے گی. ایک جگہ ہوتی ہیں خواہشات پوری, یہاں بھی وہاں بھی. قرآن بار بار کہتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. جو یہاں بچے گا اس کو وہاں نعمتیں نہ دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور جو یہاں نہیں بچے اس کو جو ہے اس کو یہاں بھی دوں وہاں بھی دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہاں اس مزے اڑا لو یا وہاں اڑا لو. اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم کافروں سے قیامت کے دن کہیں گے, جب ان کافروں کو جہنم کی آگ پہ پیش کیا جائے گا جلانے کے لیے, حیران ہوں گے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ کہیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, کہ تم نے سارے مزے دنیا میں اڑا لیے ہیں اور لذتیں تم نے دنیا میں اپنی منمانی حاصل کر لی ہے. نائٹ کلب میں ناچ بھی چکے ہو, شراب بھی پی چکے ہو, درجنوں سینکڑوں ہزاروں دفعہ زنا بھی کر چکے ہو, اب کون سا مزہ یہاں حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. اب یہ آگ ہے, آگ. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, دنیا کے مزے تم نے دنیا میں اڑا لیے ہیں. اب یہاں ان کو ملیں گے جنہوں نے وہاں نہیں اڑائے, حلال پہ اکتفا کیا ہے, حلال پہ اکتفا کیا انہوں نے, حرام کی طرف نہیں گیا. ان کے لیے یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب غنیمتیں بہت ملی ہیں, جہاد میں بہت مال غنیمت, تو صحابہ کی غربت دور ہو گئی. ایسی ایسی غذائیں صحابہ کے سامنے آئیں جو پہلے کھانے کو نہیں ملتی تھی. حضرت عمر کے سامنے دسترخوان لگا, رو پڑے.
فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں اللہ قیامت میں یہ نہ کہہ دے کہ اے عمر تو نے دنیا میں مزے اڑا لیے ہیں، اب یہاں نہیں ملیں گے. حالانکہ وہ حلال تھے، اس کا تھوڑی سوال ہوگا. پھر بھی صحابہ کو ڈر تھا کہ بھئی اس آیت میں تو اللہ نے حلال حرام نہیں کہا، اللہ نے تو کہا یہاں اڑا لیے وہاں کیسے. تو صحابہ تو حلال پہ بھی بعض دفعہ قناعت کر لیا کرتے تھے کہ اصل ہمارے لیے آخرت ہے. بعض صحابہ اس سے ڈرتے تھے کہ ہمیں دنیا میں جو اتنے غنیمت اور پیسہ دولت مل گئی، آخرت میں پتہ نہیں ملے نہ ملے، اس لیے وہ ساری دولت صدقہ کر دیتے ہیں. اللہ دنیا میں ہلکے پھلکے ہی رہیں، اچھا ہے، آخرت نہیں جانی چاہیے. تو ہم تو یہ علماء یہ نہیں کہتے کہ بھائی دنیا کی کو لات مار دو، کہتے ہیں رکھو حلال رکھو، 1 کروڑ روپے کما لو مگر حلال کے کما لو بس. تو یہ میں اتنا بھی آ گئے نا، یہ بھی غنیمت ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی پابندی نہیں لگے گی، جتنا مرضی کھا لو، نعمتیں استعمال کر لو. وفرش مرفوعہ، اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. انا انشأناہن انشاء، آپ لوگ ڈر رہے ہوں گے اس میں حوریں تو آئی نہیں. یہ کیا حوریں تو صرف انہی کے حصے میں چلی گئیں؟ بیری کے درخت بھی آ گئے، کھجور انگور آم پپیتے بھی آ گئے، سب چیزیں آ گئی، حوریں کہاں گئیں؟ جیسے وہ ایک آدمی تھا نا، وہ میں سناتا ہوں اکثر، وہ ایک آدمی کو کسی نے ترغیب دی، بم فدائی حملہ کرو گے نا، بمبار حملہ، کسی فرقے کا نام لے کے کہہ دیا اس کے جو ہے نا اس کی عبادت گاہوں پر کر لو تو سیدھا جنت میں. اب وہ بیچارہ اس نے کہا چلو یار فوراً ایک بٹن دبانے سے جنت مل جائے، اور کیا چاہیے. وہ گیا کہیں تخریبی کاروائی کی اس نے اور پھٹ گیا. خدا کی قدرت کے بم پھٹا نہیں ہے، کیا ہوا؟ وہ بے ہوش ہو گیا، مرا نہیں. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مر گیا ہوں، بےہوشی میں تھوڑی پتہ چلتا ہے انسان. پولیس والے اٹھا کے لے گئے ہاسپٹل میں، آنکھ کھلی اس کی، یہ سمجھ رہا ہے برزخ میں قبر میں آنکھ کھلی ہے. تو ایک کالی کلوٹی سی نرس سامنے کھڑی تھی، اس کا ہاتھ فوراً پکڑا، کہہ رہے باقی حوریں کہاں ہیں؟ باقی حوریں کہاں ہیں؟ پولیس والوں نے کہا ابھی تجھے بتاتے ہیں کہ باقی حوریں کہاں ہیں. 2 چھتر لگیں گے نا، باقی بھی مل جائیں گی تجھے. تو آپ کہہ رہے ہوں گے اللہ نے حوروں کا ذکر کیا، تمہیں بھی ملیں گی، تمہیں بھی ملیں گی. اس درجے کی نہ ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ محروم کر دوں. کیسی ملیں گی؟ انا انشأناہن انشاء، فرمایا ہم نے ان جنت کی حوروں کو اسی جنت کی مٹی سے، اسی جنت میں پیدا کیا ہے، مشک و عنبر کی مٹی سے. فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو کنواری بنا دیا. ان کے کنواری کیوں؟ ان کے دل میں ان کے شوہر کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا. عربا اترابا لاصحاب الیمین، ہم عمر ہوں گی. اللہ نے جگہ جگہ جنت کی حور کے بارے میں ہم عمری ضرور بتائیے، آپ کی جتنی ایج ہوگی اس کی بھی اتنی ہی ایج ہوگی. اس پہ ممکن ہے کوئی صاحب کہے نہیں بھائی مجھے تو آج کل لڑکوں کی خواہش کیا ہوتی ہے 58 سال کا ہوگا، کہ پھر بھی اپنے آپ کو لڑکا رہا ہوگا. آج کل شادیاں تو کراتے نہیں نا ماں باپ، شادی کی عمر تو 15 سے 20 سال یا 25 سال سے پہلے تو ہو ہی جانی چاہیے باہر، لیکن وہ 30 سال میں بھی نہیں کراتے ہیں. ابھی تمہاری عمر کیا ہے یار، تم اپنے دانت دیکھو، شادی کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو پورے دانت ہیں، جب تک گرنا شروع ہوں گے پھر. تو اب لڑکوں کی عمریں جو میرے پاس کیسز آ رہے ہیں نا شادیوں کے، 35 سال 38 سال 40 سال، رشتہ ان کو چاہیے 14 سال کی لڑکی 15 سال کی لڑکی. لڑکی والے بھی ٹھیک ٹھاک بیوقوف بناتے ہیں، 28 سال کی لڑکی کو 14 سال کا بتاتے ہیں. میرے پاس فون بھی آتے ہیں، حضرت مجبوری ہے، اگر ہم صحیح عمر بتا دیں تو لڑکی کی تو شادی نہیں ہوگی. سب 15 سال چھپا رہے ہیں لڑکی کی عمریں. جب کوئی بتایا کرے نا لڑکی 14 سال کی، سمجھ لو 38 سال کی تو ہوگی یہ کم از کم. ٹھیک ہے، اس میں 2-4 سال جیسے کہیں اور وہ ادھر چلا جائے گا، اس کو ادھر ہی بند کر دیتا ہوں میں. تو کسی کو یہ خیال ہوگا بھائی ہمیں تو کم عمر چاہیے، بالکل نو عمر. تو اس کا جواب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے دیا ہے. فرمایا کہ خوبصورتی زیادہ جو ہے وہ نو عمر میں، کم عمر میں ہوتی ہے. عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے ظاہر ہے خوبصورتی میں کمی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے. لیکن اپنے مزاج سے جو ہم آہنگی ہے نا وہ اسی میں ہوتی ہے جو اپنی ایج کے برابر. 40 سال کا مرد ہے، لڑکی 14 سال کی، تو ان میں آپس میں وہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت نہیں ہوگی. دوستی کس سے ہوتی ہے؟ اپنے ہم عمر سے ہوتی ہے نا. کبھی دیکھا 40 سال کا آدمی 20 سال کے لڑکے سے دوستی کوئی تکی نہیں بنتا. اس کے مینٹل اپروچ الگ ہے، اس کا مینٹل اپروچ الگ ہے.
تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عمریں جب برابر ہوتی ہیں تو پھر محبت زیادہ ہوتی ہے. بیوی سمجھتی ہے شوہر کی جو ہے نا کہ شوہر کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, اور شوہر بھی سمجھتا ہے کہ بیوی کن چیزوں سے خوش ہوتی ہے, اس کو اپنے غم میں شرکت کرتا ہے, اپنے ساتھ اپنی پریشانیاں بتاتا ہے, اس سے مشورے لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے تھے تو سب سے پہلے اپنی زوجہ کے پاس آئے تھے. جب وہی نازل ہوئی نا, فرشتہ آیا پہلی مرتبہ, تو سب سے پہلے اپنی زوجہ کے پاس آئے کہ میرے ساتھ یہ گھبراہٹ, یہ بے چینی, یہ معاملہ ہوا. آپ کی زوجہ نے آپ کو تسلی دی کہ نہیں نہیں نہیں, یہ فرشتہ ہے, یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اور دوسرے پیغمبروں کے پاس آیا کرتا تھا, آپ کو اللہ نبوت دینے والا ہے. تو جب عمریں برابر ہوتی ہیں یا عمر جو ہے نا لڑکی میچور ہو تو وہ شوہر کے دکھ درد کا ساتھی بنتی ہے. تو اس لیے اللہ نے جنت کی حور کی عمریں اتنی ہیں جتنی جنت کے مرد کی عمر ہوگی, لیکن اس میں نسوانی حسن ایسا ہوگا, خوبصورتی وہ ہوگی جو نو عمر کی ہوتی ہے, کم عمر کی ہوتی ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو کامل طور پر جنتی مرد کو نعمت کی تکمیل کر دیں, نعمت کا اتمام کر دیں. تو یہ بھی میں لوگوں کو آج کل ایک بات بتاؤں, یہ جو آج کل نوجوان طبقہ 30 سال کا بس خواہش ہے کہ 13 سال کی لڑکی ملے. ایک ہمارے جان پہچان والے تھے, وہ رشتے کی تلاش میں تھے. تو میرے ذمہ مجھے سمجھتے ہیں شاید میں شادیاں کراتا ہوں لوگوں کی, میں بالکل نہیں شادیاں وادیاں کراتا, نہ میرے پاس ٹائم ہے. تو دوست تھے, انہوں نے مجھ سے ایک دن کہا کہ بھائی مجھے شادی کرنی ہے, میں رشتہ نہیں مل رہا. میں نے کہا آپ 30-32 سال کے ہو گئے, کیوں نہیں مل رہا بھائی؟ کہہ رہے یار مجھے چاہیے کوئی 16 سال کی, اس سے زیادہ نہیں ہو. بے تکلف تھے مجھ سے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو 16 سال کی نہیں ملے گی, معذرت کے ساتھ. مذاق کیا میں نے. کہہ رہے پھر 2 8 سال کی ہو جائیں, اگر 16 کی نہیں ہوتی تو 2 8 کی ہو جائیں. میں نے کہا 4 اگر 4 کی ہو جائیں, یعنی آپ نے جب ضرب دینا ہے ان کو تو جواب 16 آنا چاہیے نا, اور 16 2 سال کی ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ ایک دماغ میں نا آج کل لوگوں کے خناس بڑھا ہوا ہے. تو یہ بھی سوچا کریں کہ آپ ایسی بیوی گھر میں لے کر آئیں جو آپ کی مینٹل اپروچ تو ہونا, کچھ اس کے ساتھ دکھ درد میں شرکت تو کر سکے. اس میں کیا جو ہے نا وہ عمروں کی اتنی زیادہ پخ نہ لگائیں. تو دنیا ہے مسافر خانہ ہے, گزر جائے گی. جیسے مرد کچھ دن گزارنے, ویسے بھی آج کل اتنی جلدی تو بڈھے ہو جاتے ہیں. 30 سال ہو گئے تو 8-10 سال رہ گئے, بڈھا ہو جائے گا. ویسے ہی خوراکیں آج کل ایسی ہیں, تو اس میں پھر تاخیر کرتے چلے جاتے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, ان کی داڑیاں اور سر کے بال سفید ہو گئے, ان کم بختوں کو اپنی پسند کا رشتہ ہی نہیں ملا. اور اب جب وہ ایگری ہوئے چلو اس سے بھی ٹھیک ہے, تو اب وہ والے راضی نہیں ہو رہے. اب کیا اپنی صورت تو دیکھیں, آپ سفید ہو گئے, اب کیا ہم شادی کریں آپ. تو وہ یہ حالات ہو جاتے ہیں. اس لیے اتنا زیادہ کھود کرید نہ کیا کرو. اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ نخرے کرتا ہے نا, مجھے ایسی لڑکی چاہیے, اتنی خوبصورت اور ایسی ناک, اور یہ ہو بولی زبان اس کی یہ ہونی چاہیے, لینگویج اس کی یہ ہونی چاہیے, اور جناب اتنی کوالیفائڈ ہونی چاہیے, جتنے زیادہ پخیں لگائی ہیں نا, خدا کی قسم میں نے مشاہدہ کیا اس کو ایسی چپت پڑتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. جب وہ لے کر آتا ہے نا چھانٹ کے, 8-8 سال تلاش کر رہے ہیں, اور لڑکیوں پہ کیا گزرتی ہے, ریجیکٹ کرتے ہیں لڑکیاں, دیکھ دیکھ کے مسترد کرتے رہتے ہیں. جیسے بھیڑ بکریاں نہیں ہوتی سوراب گوٹ میں, آپ جانور خریدنے جاتے ہیں, یہ جانور پسند نہیں ہے بھائی, اس کو ہٹا بھائی دوسرا. اس طرح رشتے تلاش کر رہے ہیں گھروں میں جا جا کے. مائیں بیچاری ایک عجیب کرب سے گزرتی ہیں, باپ ایک عجیب کیفیت سے گزرتا ہے. دیکھا لڑکی پسند, یہ والی بھی نہیں, دوسرے یہ والی بھی نہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایسے لوگوں کو ایسی چپک ایسی بیوی ملتی ہے نا, پھر جو دلتیاں لگاتی ہے اللہ کی پناہ. ابھی ایک جاننے والوں میں ایسا ہی ہوا, ان کی جناب بہت ایسی چاہیے مجھے ایسی. ان کو کسی نے بتایا کہ کوئی خاتون رشتوں کا کام کرتی ہے, انہوں نے بتایا بھائی بالکل ان کی مرضی کی لا کے دے دی, چل بھائی اس سے کر لے, یہ بالکل جیسی تو کہہ رہے ہیں نا, اتنی خوبصورت, اتنا قد اس کا, اور دبلی پتلی, اور اردو اسپیکنگ, اور کوالیفائڈ, اور وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک چھوٹی سی خرابی تھی, اس بیچاری کی چھوٹی انگلی میں ایک اور انگلی چھوٹی سی نکلی ہوئی تھی, 2 انگلیاں ہوتی ہیں نا بس. اس نے کمبخت نے اس بنیاد پہ ریجیکٹ کر دیا, میں نے یہ والی تھوڑا سا عیب ہے, میں ایک ہی کرنی ہے, تو مجھے بالکل ایکوریٹ چاہیے. تو نتیجہ کیا نکلا, پھر اس کو ملی, ایسی ملی کہ بس پوچھو نہیں, آپ کا رمضان خراب ہو جائے گا. اس نے گھر میں چوریاں شروع کر دی. جب وہ آئی نا, چور تھی وہ, پہلے تو سارا سونا پی گئی, پتہ ہی نہیں چل رہا سونا, کوئی جن جا رہے ہیں, چڑیل کھا رہی ہے بھائی. دم درود جنات آئے ہوئے ہیں, بیگم
سونا پی گئی سارا، اور کاہل ایسی تھی کہ پڑی رہتی تھی بستر پہ، کام دھندا نہیں. بہرحال اس نے برداشت کیا کہ بھائی اب شریف آدمی تو حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کرتا ہے، برداشت کرو یار، جیسا تیسا ہے. اب ہو گئی شادی پہ خرچہ ٹھیک ٹھاک کیا تھا کہ بھی بڑی اپنی پسند کی ملی ہے تو دھوم دھام سے شادی، کئی لاکھ روپے اڑا دیے شادی پہ. پھر جناب اب کیا ہو رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھتی رہتی تھی سارا دن. تنگ آ گیا بھائی تو ٹی وی بھی کبھی بند کر دیا کر، مجھے بھی دیکھ لیا کرو کبھی. میں بھی کوئی پروگرام ہوں جو باقاعدہ آیا ہوں اس گھر میں، مجھے بھی دیکھ لیا کرو. ٹی وی کی دھتی، کام دھندا کرنا نہیں. میرے پاس ان کا کیس آتا تھا کہ بھئی کیا کرے اس عورت کو، کیا مولوی صاحب آپ بتاؤ. تو مجھے تو پتا تھا اس کو دولتی لگنی تھی اور لگ رہی ہے. خیر میں نے کہا یہ بس اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی اچھے کی رپورٹ رکھے، اور سب دیکھو مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، تو بس آپس میں جو ہے نا بہت اس کو ترغیبیں دی. تو میں نہیں چاہ رہا تھا طلاق کو. نتیجہ کیا نکلا، اب اولاد بھی نہیں ہو رہے اس کے. 2-3 سال ٹیسٹ کروائے تو پتا چلا بانجھ بھی ہے، بچہ ہو گئی نہیں ساری زندگی. بد اخلاق حد درجے کی، برداشت ہی نہیں، یعنی بانجھ ہونے کے باوجود بھی ناک اونچی ہر وقت. تو نتیجہ کیا نکلا، طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد معاف نہیں کیا، تھانے گئی. جسم پہ نشانات نہیں ہوتے، کپڑے وپڑے پھاڑ گئے، اور یہ میرا شوہر، حالانکہ اس کا شوہر ظالم نہیں تھا. تو اندر کرا دیا اس کو. پولیس موبائل آئی، بندہ اٹھا کے اندر. اللہ کرے وہ صاحب بیان نہ سن رہے ہوں، اللہ تعالیٰ بولیں گے آپ تو جانتے بھی نہیں، کوئی غیبت بھی نہیں ہے اس میں. اندر، اور اتنے بھاری بھرگم کیس ڈال دیے نا، اب ان کے بھی تعلقات استعمال کر رہے ہیں. پولیس والے کہیں بھائی پکا کیس ہے، باہر نہیں آ سکتا یار. 2-4 دن جیل میں کاٹے، پھر 6-7 لاکھ روپے دے کے جان چھوٹی ہے عزت کے ساتھ. یعنی عزت کے ساتھ کیا ہے، اتنی بے عزتی ہو گئی، باہر آئے. تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں. تو اس لیے بھائی یہ بات کہیں اور نکل گئی، لیکن یہ ضروری تھی، کیونکہ ایسی باتیں کسی بات کے درمیان میں تو یاد آ جاتی ہیں، ویسے یاد نہیں آتی. تو اتنے نخرے نہیں کیا کرو، یہ دنیا ہے، مسافر خانہ ہے، گزر جائے گی، تو برداشت کر لیا کرو. آخرت میں اللہ انشاءاللہ بہت جیسی آپ چاہتے ہیں نا اس کی انشاءاللہ 2 انگلیاں بھی نہیں ہوں گی، بالکل 5 انگلیاں برابر ادھر کی بھی، 5 برابر ادھر کی بھی. تو جیسی چاہیں گے ویسی انشاءاللہ قیامت کے دن مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کو یہ حوریں دی جائیں گی. آگے جہنم کا واقعہ ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا، بس یہ آگے جو اہم 2-3 آیتیں ان کو میں پڑھ کے اپنے درس کو ختم کرتا ہوں تاکہ سورہ واقعہ کا خلاصہ ذہن نشین ہو جائے. آگے اللہ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کو، مکذبین کو، ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ ان کا ایک جرم تھا. وہ جرم یہ تھا، یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. یہ اللہ کی فرمانبرداری کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو یقین نہیں تھا. یہ کہتے تھے مر کے بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے، کون پوچھے گا زندہ کر کے نماز کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی، مر گئے، ختم کہانی. یہ بات کیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ نا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. اے مکذبون، تمہیں خدا قیامت میں زندہ بھی کرے گا، اور پھر تم زقوم کے کڑوے درخت سے کھاؤ گے اور اس سے پیٹ بھرو گے، اور کھولتا ہوا پانی اس پہ پیو گے. وہ کھولتا ہوا پانی ایسے شوق سے پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے. اتنی پیاس لگی ہوگی کہ وہ کھولتا ہوا پانی جو آنتوں کو جلا دے گا اس کو پیو گے. ھذا نزلھم یوم الدین. آج کے دن یہ ہماری طرف سے میزبانی ہوگی تمہاری، تم مہمان ہوگے، یہ کچھ تمہیں ملے گا. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. آگے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پانی کے قطرے سے، تو تمہیں کیوں یقین نہیں آتا تھا کہ جو رب پانی کے قطرے سے بنا سکتا ہے وہ موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہے. تمہیں دیکھو اب اللہ نے سوالات کا سلسلہ قائم کیا. تمہیں کیوں یقین نہیں آتا تھا؟ اس میں کون سی ایسی بات تھی جو یقین نہ کی جائے؟ جس افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. فرمائیے جو تمہاری اولادیں ہیں یہ کیا تم نے پیدا کی ہیں یا ہم نے پیدا کی ہیں؟ کیا تم ان انسانوں کو پیدا کر کے زمین دنیا میں لا رہے ہو یا ہم پیدا کر رہے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت.
وما نحن بمسبوقین. آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. تم نے پہلی پیدائش کو دیکھ لیا تھا کہ اللہ کیسے عجیب طریقے سے انسان کو بناتا ہے, ماں کے پیٹ میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر کیسے ڈیزائن کرتا ہے, کیسے ہر چیز اپنی جگہ لگتی ہے. ایسے رب کی طاقت پہ تو تمہیں یقین کرنا چاہیے تھا, نصیحت حاصل کر لینی چاہیے تھی کہ بھائی جو ایسے بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. فرمایا اچھا اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو جو یہ دیکھو جو بیج تم زمین میں بوتے ہو, اتنی سی آم کی گٹلی, اتنا سا گندم کا دانہ, اتنا سا کینو کا بیج. فرمایا اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. اس سے تناور درخت پیدا کر کے اور اس سے لہلہاتی کھیتیاں یہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ سوالات کی ایک فہرست ہے سورہ واقعہ میں. تم تو نہیں پیدا کرتے, مٹی گارے سے لہلہاتی فصلیں ہم پیدا کرتے ہیں. کھود کے دیکھو تو نہ آم ہے نہ خربوزہ ہے نہ تربوز ہے, کچھ بھی نہیں ہے زمین میں, لیکن اس زمین تربوز اگلتی ہے, خربوزے باہر نکال دیتی ہے اور انار ناشپاتیاں باہر پھینک دیتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہے جو زمین کو آرڈر دے رہا ہے؟ تم کرتے ہو, ہم. تو جب ہم کرتے ہیں تو ہم اور بھی کچھ کر سکتے ہیں, تمہاری ہڈیوں میں دوبارہ جان بھی ڈال سکتے ہیں. آگے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون. یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے اور تم اس پانی کو, یہ جو زمین میں جا کے محفوظ ہو جاتا ہے چشموں میں, اور تم اس پانی کو پیتے ہو, انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. اس کو تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں, سوالات. لو نشاء جعلناہ اجاجا. ہم چاہیں اس پانی کو کڑوا کر دیں, سمندر کی کڑواہٹ بھی پانی میں ساتھ اوپر چلی جائے, نمک نیچے رہ جاتا ہے, میٹھا پانی اوپر جا کے برستا ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی پروجیکٹ نہیں لگا ہوا. دبئی والوں نے تو کتنا کروڑوں روپے کا لگایا, اس میں چند قطرے ملتے ہیں ان کو. کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. سورج کی گرمی سے پانی آسمان پہ اٹھاتے ہیں, کڑوا نمک نیچے رہ گیا, میٹھا پانی اوپر آ کے تم پر برستا ہے. ہم چاہیں تو نمک کو بھی ساتھ اوپر لے جائیں, اسی کڑواہٹ کے ساتھ تم پر نازل کریں, اور پھر تم جو ہے نا وہ تم پانی پینے کے قابل نہ رہو. فلولا تشکرون. تو پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے میرا؟ کیوں نہیں مانتے اللہ تیرے احسانات ہیں, تیرے انعامات ہیں, تو جو کہے گا وہی ہوگا, کیوں ایسا نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. آگ انسان کے لیے کتنی مفید چیز ہے, کتنے سارے کام ہیں جو آگ کی توانائی سے حاصل ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے جو ذخائر, اس زمانے میں ایک درخت سے آگ پیدا ہوتی تھی, آج اور بہت ساری چیزوں سے پیدا ہوتی ہے, اور بہت سارے ایندھن ہیں جس سے آگ پیدا ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایندھن کس نے پیدا کیا ہے؟ آگ کا. گیس ہے, پیٹرول ہے, ان تمام چیزوں سے آگ پیدا کی جاتی ہے نا, جس سے مشین کا پہیہ گھومتا ہے, جس سے چولہا جلتا ہے, اور لاکھوں کروڑوں کام, پوری اسٹیل مل آگ پہ چل رہی ہے, جس سے لوہا ہمیں مل رہا ہے. مختلف آگ نہ ہو تو انسان کے زندگی کے 95% کام ٹھپ ہو گئے رہ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کس نے پیدا کیا؟ اس کا مٹیریل تم نے پیدا کیا یا ہم نے؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین. فرمایا ہم نے جیسے اس آگ کو مسافروں کے لیے سہولت کی چیز بنایا, اس لیے اس آگ کو ہم نے نصیحت کی چیز بھی بنایا ہے, کہ اس آگ کو دیکھ کے تمہیں جہنم کی آگ یاد آ جائے کہ جو اتنی گرم ہے تو آخرت کی گرمی کیسی ہوگی. تو یہ سورہ واقعہ میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں تاکہ انسان کو قیامت کے وقوع کا یقین آ جائے, جنت کی لالچ شوق پیدا ہو جائے اس کے دل میں, اور جہنم کا خوف پیدا ہو جائے, اور وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.